اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور اللہ اس کو بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے. واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی پکڑتا ہے اور اللہ ہی کھولتا ہے، کشادہ کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہ رب العزت قرضہ طلب کر رہا ہے، اور یہ قرضہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، اللہ کے بندوں کو دینا. یہ گویا کہ اللہ کو قرضہ دینے کے مترادف ہے. اللہ رب العزت نے خود اسے قرضہ قرار دیا ہے، اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اگر قرضے پر ایک ذرہ بھی زیادہ لیا جائے تو اسے سود قرار دیا جاتا ہے. کہا گیا کل قرض جر منفعت فہو ربا، ہر قرض جو کوئی فائدہ لائے، وہ جتنا فائدہ لائے وہ سود ہے. لیکن اللہ رب العزت کے پیمانے، اللہ رب العزت کے کام، اس کی مرضیاں کچھ اور ہی ہیں. فرمایا کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور میں اسے بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر دوں. اتنا ہی واپس نہ کروں بلکہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر. اور کتنا بڑھانا؟ ایک مثال معروف ہے، دا دنیا 70 آخر. اور یہ محض مثال ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنہ، قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 10 گنا کر کے دے گا. اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کی مثال ہے ایک دانے کی. 1 ریال اللہ کی راہ میں دیا، ایک دانہ زمین میں بو دیا، کمثل حبہ انبتت 7 سنابل، اللہ اس سے 7 کونپلیں نکالتا ہے، 7 پودے نکلتے ہیں، اور ہر پودے پر ایک خوشہ ہوتا ہے.
انبتت منها 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ ایک دانہ بویا، 7 بالیاں نکلیں، 7 خوشے لگے، ہر خوشے میں 100 دانہ کتنے ہو گئے؟ 700۔ آپ اللہ کی راہ میں 1 ریال خرچ کریں، اللہ رب العزت 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی بڑا چڑھا کے دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت ہی بڑی نیکی، بہت ہی بڑا کام ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 245 فرمایا مجھے قرضہ دو، اور سورۃ الحدید میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 میں فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور ایک حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے قرآن کریم کی آیات سنی اور اپنے مال کو کس طرح خرچ کیا، آج ہمیں وہ سوچنا بھی مشکل لگتا ہے۔ قرآن کریم میں 4 سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں اس وقت تک نیکی نہیں ملے گی جب تک تم اپنا وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہے۔ ہم خرچ بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے یہاں معروف ہے جو چیز ہمارے کام کی نہ رہے، یا جس کپڑے کو ہم 10-20 مرتبہ 2 سال اچھی طرح رگڑ لیں، اب پتہ ہے کہ اب یہ ہمارے کام کا نہیں، ہماری شان کے لائق نہیں، اسے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ فقیروں کو چلا جائے گا۔ ہم نے جسے پسند نہ کیا وہ اللہ کی راہ میں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن کریم 4 سپارہ پہلی آیت۔ تمہیں اس وقت تک نیکی نہیں ملے گی جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ دو گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی آیت سنی تو کہا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں دو گے تب ثواب ہوگا، میرا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، مسجد نبوی کے سامنے باغ ہے، کھجوریں بہترین، پانی میٹھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس میں بیٹھا کرتے، سائے میں بیٹھتے، کھجوریں کھاتے، اس کے پانی پیتے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے سب سے پیاری دولت میرا یہ باغ ہے، میں یہ باغ آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جس طرح چاہیں اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں۔ یہ ہے صدقے کا اصل مفہوم، یہ نہیں کہ اپنے کام کا نہیں رہا تو اسے، جیسے موسم گرمیوں کا موسم آتا ہے، ہمارے دیہاتی علاقے میں ہمیں کیونکہ وہاں کی مثالیں یاد ہیں، ہمارا تعلق دیہات سے ہے، دیہات میں بہت زیادہ نظر نیاز شروع ہو جاتی ہے۔ نیاز اللہ کی راہ میں چاول پکائے، میٹھے چاول ہیں، ان دنوں میں چاول میٹھے پکتے ہیں، بہت زیادہ تقسیم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی کے نیت پر، کسی کی خواہش پر حملہ کرنا مقصود نہیں، آنکھوں دیکھی باتیں۔ ان دنوں میں جن دنوں میں بارشیں بکثرت ہوتی ہیں، ساون بھادوں کا مہینہ یا ساون بھادوں کا موسم، بہت زیادہ نیازیں پک رہی ہیں، بٹ رہی ہیں، اور گڑ والے میٹھے کی، اور یہ گڑ ان دنوں میں گھر والوں کے قابو میں نہیں آ رہا ہوتا، موٹے موٹے وہ بال سے بناتے ہیں، ان کے روڑیاں جس کو کہتے ہیں، وہ برتن میں ڈالا ہوا ہے، 4-6 مہینے وہ گڑ ٹھیک رہتا ہے، جیسے ہی ساون بھادوں کا موسم آتا ہے، بارشوں کا موسم آتا ہے، وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے آٹومیٹک۔ اب اس کو کہاں سنبھالیں گے؟ سنبھالنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کھیر پکاؤ اللہ کی راہ میں دے دو، چاول میٹھے پکاؤ اللہ کی راہ میں، اب ہمارے کام کا نہیں رہا، اب اللہ کی راہ میں دے دو۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کو سمجھا، جن لوگوں نے قرآن کریم پر صحیح معنوں میں عمل کیا، جن لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کیا، وہ خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ فرمایا مجھے سب سے پیارا مال میرا باغ ہے یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیجیے۔ اور ایسے ہی ایک صحابی حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، اور اللہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے دے۔ حضرت ابو دہدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ قرضہ مانگ رہا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو دہدہ، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرا باغ، کھجوروں کا باغ، بہترین کھجوریں 600 پودے پر مشتمل، آپ اندازہ کریں 600 پودے پر مشتمل باغ کوئی چھوٹا سا نہیں ہوگا، بہت کھلی زمین پر کھلا اور بڑا باغ ہے، 600 کھجور کے اس میں پودے ہیں، سارے پھل دینے والے ہیں، اور میرا بہت ہی پیارا یہ باغ ہے، میں یہ اللہ کو بطور قرضہ دیتا ہوں۔ فرمایا میں اللہ کو یہ بطور قرضہ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخن ذاک مال رابح، اے ابو دہدہ کما گئے ہو، یہ تمہارا سودا بہت ہی زبردست رہا۔ کہاں؟ دنیا کما گئے ہو، آخرت بھی کما گئے ہو۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہمارے لیے آخرت میں آسانیاں ہو جائیں گی، کامیابیاں ہو جائیں گی، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے۔ باغ کے دروازے پر، اس باغ کے اندر حضرت ابو دہدہ کا گھر بھی ہے، بچے بھی اس میں رہتے ہیں، آپ اندازہ کریں مکان بھی وہی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آج کل فارم ہاؤس کا بڑا رواج ہے، اور آج کل بڑے بڑے لوگ فارم ہاؤس میں قید بھی ہیں، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا۔ فارم ہاؤس میں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے وہ اپنا فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے، بچے بھی اندر رہتے ہیں، کھجوریں بھی ہیں، کھانا پینا ہر چیز اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا فارم ہاؤس اس کے لیے قید نہ بنا دے، اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابو دہدہ دروازے پر جا کے کھڑے ہو گئے، اندر داخل نہیں ہو رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ کے آگے ہیں کہ میں نے یہ باغ اللہ کو قرضہ دیا، اب اس باغ میں قدم رکھنے کو تیار نہیں، باہر دروازے پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ام دہدہ، اے دہدہ کی اماں بچوں کو ساتھ لو اور باہر نکل آؤ۔ وہ کہتی ہیں کہ ابو دہدہ کیا بات ہے؟ کہا میں نے یہ باغ اللہ کو قرضہ دے دیا ہے۔ اندر سے اس نیک خاتون کی آواز آئی، کہا ابو دہدہ بڑا ہی زبردست سودا کر کے آ رہے ہو، بچوں کو انگلی سے لگایا اور گھر سے باہر نکل کے آ گئی۔ جن لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جن لوگوں نے صحیح مال اللہ کی راہ میں دینے کے لیے مثالیں قائم کی، وہ یہ لوگ۔ ہمارے یہاں ہماری کوشش رہتی ہے کہ کوئی ایسا ویسا مال نہ ہاتھ سے نکل جائے جو ہمارے کام آنے والا ہے، کل پرسوں ہماری اولاد کے کام آنے والا۔ ہم اولاد کے اولاد کی اولاد کے اولاد کی اولاد کی اولاد کے چکر میں رہتے ہیں، اپنا پتہ نہیں کب تک ہے۔ ہم 100 برس کا سامان کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، ان لوگوں کے کام یہ تھے، ان لوگوں نے اپنی دولت کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اسلام کی خاطر، نبی اسلام کی خاطر ہر چیز کو لٹا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خوش ہو کر ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک قوم آ گئی، قوم کے لوگ بڑے فقیر ہیں، جیسے شہر میں باہر دیہات سے کوئی آ جائے، ایک خاندان اٹھ کے آ جائے، غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا۔ مسجد نبوی میں اورنیین کی قوم آئی، ان پر فقر کا یہ عالم ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں ہے، ایک کپڑے کا پیس ہے، اس کو دوہرا کر کے درمیان سے تھوڑا سا سر کے اوپر گرانے کے لیے راستہ بنایا ہوا ہے اور کپڑا نیچے گرایا ہوا ہے۔ ان کے پاس یہی شلوار ہے، یہی قمیض ہے، یہی سارا کچھ، کیونکہ کپڑے کی کمی کی وجہ سے اتنا کپڑا نہیں کہ اس کے بازو بن سکیں، اتنا کپڑا نہیں کہ شلوار کے لیے الگ بن سکے، 2 پیس کو ڈبل کیا، درمیان سے تھوڑا سا گلا کاٹا اور نیچے پہن دیا، اور اگر ذرا زور کی ہوا چلے تو شرمگاہ نگی ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد میں دیکھا، آپ انتہائی غمگین ہوئے،
آپ انتہائی پریشان ہو گئے کہ میرے صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں اتنے فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں۔ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی، صحابہ کرام کو توجہ دلائی اور 3 مرتبہ فرمایا ما نقص مال من صدقہ، ما نقص مال من صدقہ، ما نقص مال من صدقہ۔ اے لوگو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اے لوگو صدقہ دینے سے ہم سمجھتے ہیں کہ 100 ریال میں سے 10 نکل گئے تو پیچھے 90 رہ گئے، 10 کم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم نہیں ہوتا، اللہ فرما رہا ہے کم نہیں ہوتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سود کو کم کرتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے، صدقے کے ذریعے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا معنی ہی بڑھانا ہے، زکوٰۃ کا معنی مال کو محفوظ کر لینا، مال کو بڑھا دینا۔ 3 مرتبہ فرمایا ما نقص مال من صدقہ، مال صدقے سے کم نہیں ہوتا۔ لوگوں یہ قوم آپ کے سامنے ہے، یہ لوگ آپ کے سامنے ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ لوگوں نے دل کھول کر صدقہ کیا، جتنا جتنا کسی کے پاس تھا اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ ایک صحابی کے گھر میں سونا ہے، دونوں ہاتھوں میں ایسے رکھا ہوا ہے، سب سے پہلے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا کہ یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ آپ اندازہ کریں آج کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ آدمی پورا سونا گھر سے اٹھائے، گھر سے تو خاتون ہی ہمارے کپڑے پھاڑ دے گی کہ میرا سونا لے کے جا رہے۔ خواتین کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس وقت کی خواتین بھی ایسی تھی، اپنے شوہر کی جھولی میں سارا زیور ڈال دیا، کہا جاؤ جا کے اللہ کی راہ میں دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں غربت اس حال میں موجود ہے، جاؤ جا کے یہ سونا بانٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اپنے دونوں دستے مبارک میں لیا، آپ دیکھ رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں من سن سنتا حسنا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جس نے اس طرح کی کسی نیکی کا آغاز کیا، یعنی صدقہ یہ چھپا کر بھی دے سکتے تھے لیکن دل میں خلوص موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے جذبات کے ساتھ ڈھیر کر دیا کہ یا رسول اللہ ہماری طرف سے اس قوم کے لیے صدقہ ہے۔ فرمایا کہ تجھے تیرے صدقے کا ثواب ملے گا، اب تجھے دیکھ کر جتنے لوگ جتنا صدقہ دیں گے تجھے ان سب کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر نیت نیک ہو، دل میں خلوص ہو، اللہ کی خاطر اخلاص ہو تو جتنا بھی آپ کھول کے دیں گے کوئی حرج نہیں، لیکن نیت میں فطور نہیں آنا چاہیے۔ مجھے دیکھ کر لوگ دیں گے اس غریب کا کام بن جائے گا، اچھی نیت ہے، لیکن مجھے دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، دیکھو کٹھا 1000 ریال 50,000 ریال، اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں یہ صاحب دے۔ اگر یہ نیت آ گئی تو سارے کا سارا برباد ہو گیا، کیونکہ نیت صاف تو بیڑا پار۔ اور انسان اگر کہے کہ میں بس مجھے مال بہت ہو گیا، میرے پاس بہت مال ہے، یہ تو کبھی ہوا نہیں۔ انسان کا پیٹ دولت سے تو کبھی بھرے گا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ بنی آدم کا پیٹ، دنیا کا پورے کا پورا مال بنی آدم کے پیٹ کو نہیں بھر سکتا۔ بنی آدم کے پیٹ کو کیا چیز بھرے گی؟ قبر کی مٹی۔ بنی آدم کا پیٹ قبر میں جا کر جب گل جائے گا، وہاں مٹی پڑ جائے گی، تب جا کے یہ پیٹ بھرا جائے گا، دولت سے نہیں بھرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ اگر کسی کی ایک وادی ہوتی ہے دولت کی، ایک وادی سونے کی بھری ہوئی ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے کہ ایک ایسی اور بھی ہو جائے تو اچھا ہے، 2 وادیاں ہو جائیں گی، اور اگر 2 ہو جائیں تو اب اس کی خواہش اور بڑھتی چلی جاتی ہے، 3 ہو جائیں 4 ہو جائیں، یہ خواہش کبھی ختم ہوتی ہی نہیں۔ اور بندہ کہتا ہے مالی 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 مالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبد یقول مالی مالی وما لہ من مالہ الا 3۔ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ اس کا مال 3 قسموں میں سے خالی نہیں ہے۔ یا اس کا مال وہ ہے ما اکلا فافنا، جو اس نے کھا لیا اور فنا کر دیا، پیٹ میں چلا گیا، اس کا مال ہو گیا۔ وما لبس فابلا،
جو اس نے پہن لیا اور پرانا کر کے پھینک دیا وہ بھی اسی کا ہو گیا کیونکہ اس نے استعمال کر لیا. اور تیسرا مال اس کا وہ ہے جو ما اعطا فاقنا، جو اللہ کی راہ میں دے لیا اور آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. اصل مال اس کا یہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اسے اپنے لیے محفوظ کر لیا، کیونکہ دنیا میں باقی جو مال پیچھے بچے گا وہ کن کا ہے؟ وارثوں کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کون ایسا شخص ہے ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے کون ہے جس کے یہاں وارثوں کا مال زیادہ پسند ہے اپنے مال سے؟ کوئی ایسا ہے جس کے پاس وارثوں کا مال، جس کے نزدیک وارثوں کا مال زیادہ پسندیدہ ہو؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کون ہوگا؟ اپنا مال پسند ہوتا ہے، وارثوں کے پاس کیا ہوگا، ہمیں اسے کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کر لیا اور جو بچ گیا وہ وارثوں کا ہے. تو گویا جو مال ہم چھوڑ کے جائیں گے، بینک بیلنس، دکانیں، مکان، یہ وہ پلاٹ، وہ سارے کے سارے وارثوں کے ہوں گے، وہ ہمارا مال نہیں ہوگا. ہمارا مال وہ ہے جو ہم اللہ کی راہ میں دے لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر لے تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو جائے گا. قیامت کے دن ہمیں وہ مال کام دے گا. اور اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، اس میں شفا بھی ہے. کون آدمی ہے جو نہیں چاہے گا کہ وہ تندرست رہے، شفا یاب رہے، ہر وقت وہ صحت مند رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں، اپنے بیماروں کی دوا کرو. کس سے؟ بالصدقہ، صدقہ کر کے. اس حدیث میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں جن میں ہے وَحَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کے محفوظ کر لو. 2.5% نکالو گے، باقی کے 97% محفوظ ہو جائیں گے. لیکن بعض روایات میں کلام کیا گیا ہے، البتہ حسن درجے کی، صحیح درجے کی، قابل اعتماد درجے کی حدیث صحیح ترغیب و ترہیب میں اور صحیح الجامع الصغیر میں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حصے کو جس میں ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو، اپنے مریضوں کی دعا کرو صدقہ کے ذریعے. اللہ کی راہ میں صدقہ دو، اللہ سے دعا مانگو یا اللہ ہمارا مریض تندرست ہو جائے، اللہ کرے گا وہ تندرست ہو جائے گا. یہ ہے مریض کی بیماری کو زائل کرنے کا صحیح طریقہ. اور ہمارے یہاں طریقہ تھوڑا اور ہے. ہمیں عادت ہے کہ چیزوں کو آگے سے اٹھا کے پیچھے لے جانے کی، پیچھے سے اٹھا کے آگے لے آنے کی. ہم کہیں گے یا اللہ اگر میرا یہ مریض صحیح ہو گیا تو 100 ریال تیری ذات. یہ صدقہ ہوگا؟ یہ صدقہ نہیں ہے. یہ تو شرط لگا دی آپ نے اللہ سے، اللہ کی اپنی مرضی ہے، وہ مریض تو تندرست ہوگا ہی، لیکن تندرست ہونے کے بعد آپ کو 100 ریال دینا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نظر کسی کا کوئی فائدہ نہیں کرتی سوائے اس کے کہ بخیل کے جیب سے مال نکالنے کا ذریعہ. اور کئی لوگ تو اس میں بھی بڑے کامیاب ہیں، وہ نظر بھی مانیں گے تو ایسی جس میں فری آف کاسٹ قسم کی نظر، جس میں کوئی خرچہ نہ آئے. یا اللہ ہمارا مریض تندرست ہو گیا، 1000 نفل پڑھوں گا. فری جائے گا نہیں سارا ہی، نام 1000 کا لیا لیکن وہ 2-4 دن میں وہ گول کر کے وہ مارتے ہیں نفل. پیسے کو اتنا سنبھالیں گے کہ اللہ کی راہ میں نہ مریض کی شفا کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ نظر بھی مانیں گے تو نفلوں کی مانیں گے، ریالوں کی نہیں مانیں. اور دولت تو بچوں کو بھی بڑی پیاری ہے جنہیں معلوم تک نہیں کہ ریال کیا ہے، 5 کیا ہے، 10 کیا ہے، 50 کیا ہے، 100 کیا ہے، 500 کیا، پتہ ہی نہیں. آپ ایسے ایک نوٹ اٹھا کے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے اور بچہ اس کو پکڑ لے گا دبا کے. آپ کہیے کہ بیٹا دے دو، مانگتے رہیے، بچہ وہ نوٹ واپس نہیں کرے گا، حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں. انسان کی نیچر میں مال کی محبت پائی جاتی ہے، نہ سمجھتے ہوئے بھی وہ نوٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا، واپس کرنے کو ہاتھ سے کھینچو پھٹ جائے گا، ہاتھ سے نہیں نکلے گا. اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں پیار، اس کی دولت کی محبت رکھی ہے. دولت کو، اولاد کو اللہ نے دنیا کی زینت بھی قرار دیا اور فتنہ بھی قرار دیا. یہ آزمائش بھی ہے. اس آزمائش سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہی ہے
کہ جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں وہاں خرچ کرتے رہیں. یہ نہ سوچیں کہ میں نے پچھلے سال زکوٰۃ نکالی تھی اور اس زکوٰۃ سے بچا ہوا پیسہ کوئی باقی ہے یا نہیں ہے، وہی میں وہاں دینا ہے. کبھی زکوٰۃ کا پیسہ نکالا، کبھی ویسے اللہ کو قرضہ دے دیجئے، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے، کبھی اپنے پیارے مال سے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنے محبوب مال سے کچھ خرچ کر دیجئے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق خرچ کیجئے. ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے جیب سے نکال کے 10 ریال دیے، ہم 10 کی لائن لگا دیتے ہیں، آگے بڑھنے کو تیار نہیں. 5 والا تو آ جائے گا، 50 والا نہیں آتا، جبکہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبق درہم 100,000 درہم، 1 درہم خرچ کرنا 1,00,000 درہم سے آگے نکل گیا. ایک آدمی نے صرف 1 درہم خرچ کیا، وہ 1,00,000 والے سے بھی آگے نکل گیا. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا کہ 1 درہم جو ہے وہ 100,000 درہم 1,00,000 درہم سے آگے نکل جائے. سنن نسائی، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک امام حاکم حدیث کی 4 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ایک آدمی کے پاس کل 2 درہم تھے، وہ 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. آپ اندازہ کریں کہ جس کے پاس کل ہیں ہی 2، اس نے 2 دے دیے، وہ 2 میں سے 1 اللہ کی راہ میں دے دیا تو کتنا خرچ کیا؟ اپنی کل کائنات کا 50% اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا. اور ایک آدمی کے پاس کروڑوں ہیں، اس نے اگر 1,00,000 خرچ بھی کیا تو اس کے مقابلے میں نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس نے اپنی کل دولت کا 50% اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے حساب و کتاب کریں، لیکن ہم یہ حساب و کتاب کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ اپنی بزنس میں، اپنے اس طرف ہمیں کتنا نفع آ رہا ہے، کتنا فائدہ آ رہا ہے، ہم صرف یہی سوچتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، آپ کے گھر میں بکری ذبح کی گئی اور پروگرام یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بکری جو ذبح ہوئی تھی اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا؟ گھر والوں نے کہا کہ ہم نے ساری بکری اللہ کی راہ میں دے دی ہے، تقسیم کر دی ہے. ما بقی منہا الا کتفہا، اب اس کی ایک دستی بچ گئی ہے. دستی بچا لی گھر والوں نے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا. یہ جو آگے والا حصہ ہوتا ہے نا بکری کا، آگے والے 2 بازو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ یہ گوشت کا حصہ تھا. یہی وجہ ہے کہ اس بدبخت یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تو دستی میں ملایا. پوری بکری ذبح کی، کئی صحابہ ساتھ ہیں، لیکن اس نے دستی میں زہر ملایا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ دستی کا گوشت کھاتے ہیں، وہ گوشت پسند کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو گھر والوں نے بتایا ما بقی منہا الا کتفا، اس کا صرف دستی کا گوشت بچ گیا ہے، باقی سارا بٹ گیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بقیا کلہا غیر کتفہا، ساری بکری بچ گئی سوائے دستی کے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ساری بکری اللہ کی راہ میں چلی گئی، وہ بچ گئی، ہمارے نامہ اعمال میں آخرت میں ہمارے لیے کام آئے گی. فرمایا ساری بکری بچ گئی سوائے دستی کے. دستی نہیں بچی کیونکہ وہ ہم کھا جائیں گے، وہ اللہ کی راہ میں محفوظ نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دولت کو کس انداز سے لیا کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیں وہ بچ گیا، جو ہم کھا جائیں، کپڑے میں استعمال کر لیں، ادھر ادھر لے جائیں، وہ بچا نہیں بلکہ گیا. ہمیں چاہیے کہ اپنے مال سے جتنا بھی ہو سکے کچھ نہ کچھ قربانی کرتے رہیں. ضرورت ہے آج مسلمانوں کو کہ ان کے لیے اگر کوئی ذاتی طور پر شرکت نہیں کرتا، حالات اسے اجازت نہیں دیتے، کم از کم جیب سے تو شرکت کرے. جیب سے نہیں شرکت کرتا، کم از کم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا تو مانگے. دعاؤں کے ساتھ مدد کیجئے محتاجوں کی، اپنے مال کے ساتھ مدد کیجئے ضرورت مندوں کی. اور ضرورت مند آپ کے سامنے اس وقت دنیا میں بے شمار ہیں. کھلے کھلے خطبوں میں، نمازوں میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں سوریا والوں کے لیے کہ اے اللہ سوریا کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرما، اے اللہ سوریا کے مسلمانوں سے ظلم کو ہٹا،
یہ دعائیں ہم مانگتے سنتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا ضرورتیں ہیں ان کی. ضرورت کی پرواہ نہیں، آمین کہتے ہیں، یہ جا رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں. مولوی صاحب نے آگے آگے دعا مانگ دی، ہم نے آمین کہہ دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. اس میں یہ نہیں سمجھ آتا کہ جن کو گھروں سے نکالا گیا، جن کے باپ کو شہید کر دیا گیا، جس گھر کے عیالدار کو مار دیا گیا، اس کے بچوں کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، ان کو تعاون چاہیے. تعاون کے لیے نہیں، آمین پہ ہمارا زور ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے. ہم تو صحیح بات یہ ہے کہ اپنے سر کے بال قربان کرنے کو تیار نہیں، سر کون قربان کرے گا؟ ہمارے یہاں حال یہ ہو چکا ہے مسلمان کا، عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، حج پہ گئے ہوئے ہیں، جہاں بہت اجر و ثواب ہے کہ آدمی گنجا کرائے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے گنجا کرانے والوں کا پہلے نام لیا، سَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ محلقین رؤوسکم والمقصرین. تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم مسجد حرام میں فاتحہ نشان سے داخل ہوگے. کوئی بالوں کو منڈوائے ہوئے ہوں گے اور کچھ کٹوائے ہوئے ہوں گے، پہلے منڈوانے والوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ جو گنجا کرواتے ہیں حج و عمرہ میں ان پر رحم فرما. صحابی نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو بال منڈواتے نہیں بلکہ صرف کٹواتے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ گنجا کروانے والوں پر رحم فرما. صحابی نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، ان کے لیے بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ جا کے فرمایا والمقصرین، چلو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جن کے لیے تیسری چوتھی مرتبہ جا کے باری آتی ہے، ہم وہ درجہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے سر کے بال وہاں جا کے پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں، جی بال منڈوانا ضروری ہے یا کٹوا کے گزارا کر. کچھ لوگ کٹوانے والے وہ ہیں کہ جو 4-6 کینچی مار کے بالوں میں کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے، ادھر چھوٹی سی کینچی ادھر کینچی، وہ جا رہے ہیں. یہ سر کٹانے کے لیے تیار ہوگا؟ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حاجی ظہور اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ جملہ خاص طور پر بہت دفعہ کہا کرتے تھے. ان کے فرزند ارجمند ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی زبان سے میں نے یہ بات سنی ہے. کہا کہ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں جو سر کے بال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار نہیں، اس سے سر کی قربانی کی کیا توقع رکھی جا سکتی. اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کو یہ ہدایت دے، یہ توفیق عطا فرمائے کہ سر بھی قربان کریں، مال بھی قربان کریں، جان بھی قربان کریں، اور جہاں جہاں جس جس چیز کی ضرورت پڑے قربان کریں. اگر اللہ سے ناطہ جوڑ لیا ہے تو پھر اللہ سے تعلقات کو استوار رکھیں، جہاں وہ کہے وہاں خرچ کریں، جس جس چیز کے خرچ کرنے کا وہ مطالبہ کرے اسے خرچ کرتے رہنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی بہت ساری مثالیں قائم کیں، اور ایسی نادر مثالیں قائم کیں کہ ان کی مثال کا کچھ حصہ بھی اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سوریہ کے مسلمانوں کے ساتھ آسانیاں فرمائے. اللہ رب العزت وہاں کی ظالم حکومت ان سے ہٹائے اور انہیں صحیح اسلامی حکومت عطا فرمائے. یہ ایک رسالہ ہے، میرا خیال یہ تو تقسیم ہو جائے گا آپ لوگوں کو. یہ ایک انہیں کہتے ہیں کہ یہ مجھے دے دیا ہے، اس پہ ہم قبضہ کر لیتے ہیں. ہمارے دوست انجینئر احمد خورشید یہ مسجد کے پڑوسی ہیں، ان کی والدہ پچھلے دنوں فوت ہو گئی ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایسے ہی ہماری اہلیہ کی ممانی پچھلے دنوں فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لکھا ہے کہ میرے ایک محسن کا انتقال ہو چکا ہے، کیا میں ان کے ثواب کی خاطر عمرہ یا نفل طواف کر سکتا ہوں؟ صرف عمرہ کرنے کا بھی صحیح معنوں میں واضح طور پر ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ چونکہ عمرہ حج اصغر ہے اور حج اکبر کی دلیل موجود ہے، لہٰذا حج اصغر وہ بھی کر لیا جائے.
تو زیادہ سے زیادہ عمرہ بدل ہو سکتا ہے، حج بدل ثابت ہے، عمرہ بدل اس پر محمول کرتے ہوئے ہو سکتا ہے۔ اب آپ طواف بدل بھی کہیں گے، آہستہ آہستہ کوئی نماز بدل بھی شروع ہو جائے گا، تو طواف کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ کوئی عمرہ کرنا چاہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ کسی کی طرف سے عمرہ بدل کر سکتا ہے، لیکن یہ جو فوت ہو چکا اس کی طرف سے، یا وہ آدمی جو نفل عمرہ کرواتا ہے اپنی طرف سے، نفل عمرہ اپنی جیب سے پیسہ دے کے کسی کو بیچتا ہے اور وہ خود عمرہ کر چکا ہے، یا پھر وہ آدمی جو لاغر ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ چل کر حتیٰ کہ سواری پر بھی بیٹھا نہیں رہ سکتا، اس کو کرسی پہ بٹھائیں تو وہ بھی بیٹھا نہیں رہ سکتا، ایسے آدمی کی طرف سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کا کوئی عزیز اچھا بلا ہے، ماں ہے مثال کے طور پر، باپ ہے، بڑی بہن ہے ماں کی جگہ پر، بڑا بھائی ہے باپ کی جگہ پر، اس قسم کے لوگ تندرست و تواں چلتے پھرتے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے، اور یہاں بیٹا کہتا ہے کہ اماں تیرا عمرہ میں نے کر دیا، اماں فارغ بیچاری وہ سمجھتی ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، ابا کو بھی فارغ کر دیا، سال 2 سال 4 سال تک گھر کے جتنے بڑے بڑے ہیں سب کو فارغ کر دیا، یہ 60 ریال میں سارے فارغ ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان سے عمرہ کرانے کے لیے لانے کے لیے تو ظاہر ہے کہ 1 لاکھ اور کتنا خرچہ آ رہا ہے، اور حج کے لیے اور بھی زیادہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اور اللہ توفیق دے تو ان لوگوں کو بلائیں تاکہ وہ اللہ کا گھر خود دیکھیں اور آ کے عمرہ کریں، حج کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سودے جو اللہ کے ساتھ ہم کرتے ہیں نا غلط طریقے سے، یہ جائز نہیں ہے، شرعی طور پر ایک کام جائز نہیں۔ آپ 60 ریال 100 ریال 600 ریال بھی خرچ کریں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ تندرست و توانا آدمی کی طرف سے بدل کرنا جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ ایک لاکٹ جس کے ایک لفظ اللہ، جس کی ایک طرف لفظ اللہ اور دوسری طرف آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، کیا عورت اس کو پہن سکتی ہے؟ کیا اس کو پہن کر باتھ روم جا سکتے ہیں؟ اب اندازہ کریں کہ باتھ روم جانے کے لیے لفظ اللہ کا لے جانا کھلی حالت میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ اب آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے اسماء گرامی، قرآن کریم کی عظیم ترین آیت، اس کو کھلے عام یہاں لٹکا کے باتھ روم میں چلے جائیں۔ عورت کو حیض آیا ہوا ہے، وہ اس کی نیچر ہے، اس کی مجبوری ہے، حیض کے عالم میں بھی وہ پہنے ہوئے ہیں، بچہ پیدا ہو گیا نفاس کے عالم میں پہنے ہوئے ہے، میاں بیوی مل رہے ہیں جنابت کی حالت میں پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس قسم کے زیورات کو استعمال کرنے سے بچیں۔ بظاہر یا یوں کہیں کہ مطلقاً اس کے استعمال میں ممانعت نہیں، لیکن ہم اس کا احترام نہیں کر پائیں گے، لہٰذا یہ اللہ والا لاکٹ جو ہے خاص طور پر اس کو استعمال میں نہیں رکھنا چاہیے۔ جماعت میں اگلی صفوں میں اکثر بچے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ اگر کسی نے اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے، ساتھ میں والد ہیں، اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے یہاں جو مشہور ہے پاکستان میں، انڈیا میں، وہاں بچوں کو اکٹھے کر کے پیچھے والی صف میں کھڑے کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی امام رکوع جاتا ہے وہ ایک دوسرے کو مکے مار رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہ مثالیں آپ دیکھتے ہوں گے یقیناً، وہ پیچھے مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے وسط میں یہاں 2 4 آدمیوں کے درمیان میں کھڑے کریں تاکہ وہ سنبھلے رہیں، ان کا شیطان دبا رہے۔ بچہ ہے، جب اس پہ شیطان آ کے کھیلے گا تو وہ دوسروں کو بھی کھلائے گا۔ جب آپ کے 2 4 بڑوں کے درمیان میں وہ کھڑا ہوگا، شیطان بھی تھوڑا بچ کے رہے گا۔ لہذا بچے کا صف کے اندر کھڑے کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ جو کچھ لوگ کوئی ہنر جانتے ہیں، مثلا کمپیوٹر یا کوئی آگے پتہ نہیں کوئی حربہ ہے، کسی مسلمان کو آسانی سے سکھلا سکتے ہیں، یہ بھی بہتر ہوگا، کسی کے کام آئے گا، کار ثواب ہوگا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی ہے ایسا جو یہ اپنے آپ کو پیش کرنے جا رہا ہے، یا صرف کسی کے لیے پوچھا ہے؟ اپنے آپ کو پیش کرنے کو کوئی تیار نہیں کہ بھائی جس نے کمپیوٹر سیکھنا ہے میرے پاس آ جائیں، کوئی ہنر سیکھنا ہے میرے پاس آ جائیں۔ ایک آدمی نے صرف ٹیلرنگ کا کام سیکھنا ہو تو پہلے 6 7 مہینے اس کو بٹن لگانا نہیں سکھلاتے، بٹن 6 7 مہینے میں، اور بٹن لگانا سیکھ لیا 6 7 میں۔ معذرت کے ساتھ کوئی بات ٹیلروں کی نہیں، ورکشاپ میں یہاں وہاں، اللہ رب العزت توفیق دے تو ہنر سکھلانا واقعی ثواب ہے، جائز اور حلال ہنر، اور اس کو سکھانے میں پھر اتنا استغلال
سامنے والے کو اتنا 6-7 مہینے چھوٹے سے کام پہ لٹکائے رکھا، پھر اگلے 6-7 مہینے اگلے کام پہ کسی کو سکھلائے، وہ کمائے کھائے، آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ واقعی اجر و ثواب ہے، لیکن اگر کوئی کمانا چاہے۔ میرے مرحوم بھائی کو پاکستان میں 4 سال پہلے پیسے کی لالچ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے بینک سے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا اپنی موت سے پہلے۔ بینک اس قرض کی ادائیگی کا وقتاً فوقتاً فون کرتا رہتا ہے۔ ان کو قانونی طور پر بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ زبانی فون کر کے تقاضا کرتے رہتے ہیں اور اپنی بکس سے قرض کو مٹا بھی نہیں رہے ہیں، جبکہ بھائی کے قتل کے تمام قانونی پتہ نہیں آگے کیا ہے، ہم نے پہلے سے جمع کروا دی، قانونی کچھ ڈاکومنٹس ہوں گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیا اس قرض کی رقم کا حساب موت کے بعد میرے بھائی کو دینا ہوگا، جبکہ اس کا بہت بڑا حصہ لوٹ کر قاتلوں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرض معاف نہیں ہوتا، آدمی چاہے شہادت ہی کیوں نہ پا جائے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ پیسے بچانے کے لیے اس آدمی نے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے محنت کی، دفاع کرنے کے لیے ان کے سامنے آیا اور انہوں نے انہیں مار دیا، شہید ہو گئے، مان لیا، لیکن قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اور یہ تو میرے بھائی قرض بھی حرام قسم کا ہے، سود پر لیا ہوا قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو اور ہم سب کو معاف کرے۔ یہ تو کام ہی بڑا غلط ہوا شروع سے ہی، سود پہ قرض لینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے بھائی کا یہ قرض اتارتے ہیں، اگر کوئی قانونی شکل ہے پاکستان میں ایسی کہ مرنے والے کا قرض معاف ہے، تو وہ قانونی چارہ جوئی جا کے پوری کروائیں تاکہ اس کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گورنمنٹ کے کھاتے سے۔ اور اگر معافی کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو یہ اس طرح معاف نہیں ہوتا کہ وہ بلا رہے ہیں ہم جاتے نہیں، وہ نوٹس بیلتے ہیں ہم جواب نہیں دیتے، اس طرح پھر یہ قرض معاف نہیں ہوگا۔ میرے مالی حالات سعودی عرب میں آ کر بہتر ہو گئے ہیں، اگر میں ان کی واجب الادا رقم بینک کو ادا کر دوں تو کیا میرے بھائی کی آخرت کے معاملات میں آسانی ہو سکتی ہے؟ یقیناً آسانی ہو سکتی ہے۔ جو مالی قرض کے سلسلہ میں ان پر ذمہ داری تھی وہ ادا ہو جائے گی، باقی معاملات ان کے وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ مجھ پر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض ہے کہ یہ قرض کی رقم میں زکوٰۃ کی رقم سے ادا کر سکتا ہوں؟ قرض کی رقم اپنی زکوٰۃ کے کچھ حصے سے آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اب مستقل آپ کی زکوٰۃ جو ہے اسی کھاتے میں پڑی رہے کئی سالوں تک کے لیے۔ آپ کی زکوٰۃ پر صرف آپ کے بھائی کا نہیں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے۔ کچھ حصہ آپ اس قرض میں دے سکتے ہیں، لیکن ساری زکوٰۃ ہمیشہ اسی کھاتے میں ڈالتے رہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ حصہ نکالیے اور کچھ حصہ اپنے مال خاص سے بھی اس میں داخل کیجیے۔ بھائی کے اچانک قتل پر ان کے دفتر سے کچھ مالی امداد والدہ کو دی گئی تھی، جو میں نے والدہ کی اجازت سے گھر کا خرچ چلانے کے لیے استعمال کی تھی۔ کیا یہ قرض کی ادائیگی میرا فرض ہے؟ یہ قرض کی ادائیگی آپ کا فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کا بھائی ہے، اگر آپ احسان کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو اجر و ثواب ہوگا، لیکن یہ آپ پر فرض نہیں ہے۔ اور جو پیسے آپ کی والدہ کو انہوں نے دیے وہ آپ نے گھر کا خرچ چلانے کے لیے رکھ لیے، تو والدہ کے گھر پہ اگر خرچ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبرستان میں جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تدفین کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا اجتماعی کی جا سکتی ہے، اور اس میں کیا کوئی مخصوص دعا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کے بعد فرمایا تھا اسألوا لہ التثبت، اس اپنے فوت شدہ بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اب اس سے سوال ہوگا، من ربوں کا، من نبیوں کا، مادینوں کا، سوالات ہوں گے، آج امتحان ہوگا، لہذا اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو۔ یہ دعا مانگنا ثابت ہے، اور سارے لوگ اکٹھے ہو کے دعا یہ ایک مانگ لیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ اٹھائیں تب، نہ اٹھائیں تب۔ اور اس کے لیے کوئی نیک آدمی وہاں موجود ہے وہ دعا کرواتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی اپنی اپنی دعا مانگتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں بلکہ زیادہ بہتر ہے۔ اور قبرستان میں جانے کا صحیح طریقہ جو ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی جائے قبرستان جائے، جا کے جو السلام علیکم یا اہل القبور دعا ہے وہ دعا مانگے، اور اپنے کسی خاص کے لیے مزید دعا کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ وہاں کوئی نماز پڑھنا، وہاں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں غیر ثابت ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ حصہ نماز کا، سنتیں وغیرہ گھر میں آ کے پڑھا کرو،
قبرستان نہ بناؤ کے کلمات سے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں یہ نمازیں اور یہ تلاوتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ڈکار کے بعد الحمدللہ کہنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کسی صحیح حدیث میں مجھے نظر نہیں آیا کہ ڈکار کے بعد الحمدللہ کہنا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ ہے، اور ہم تو اس وقت تک کھانا مکمل نہیں سمجھتے نا جب تک زور سے ڈکار نہ آ جائے۔ جب تک کوئی جگہ خالی نہ بچے اندر اور آخری کوئی ہوا کے تھوڑے سے حصے کی جگہ بچتی ہے تو پھر ڈکار آتی ہے شاید، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب الحمدللہ بھی پیٹ بھر گیا ہے۔ جب کھانا کھا کے فارغ ہوں الحمدللہ کہیں، ڈکار کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بیٹھ کر سنت نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بیٹھ کر سنت نماز پڑھنا، بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا اور بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا یہ کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ مجبوری میں فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، مجبوری میں نفل اور سنت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بلا وجہ بیٹھ کر فرض پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، بلا وجہ بیٹھ کر سنت نوافل پڑھتا ہے تو اس کا ثواب آدھا رہ جائے گا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کر آپ کا ثواب پورا ہوتا تھا۔ اور آپ بیٹھ کر پڑھتے بھی کب تھے؟ آپ نے طویل تہجد کی نماز ادا فرمائی، تہجد کی نماز طویل تلاوت قرات کے بعد تھک گئے اور آخر میں 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی، اور ہم 3 فرض مغرب کے 2 سنت مغرب کی، یہ 5 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی تھک جاتے ہیں، ہٹے کٹے موٹے تازے، اور 2 نفل بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے مثال کے لیے وہی پیش کر دیا، نبی پاک نے 2 رکعتیں پڑھی، ساری عمر میں نبی پاک نے 1 مرتبہ پڑھی سحری کے وقت، اس وقت جا کے آپ بھی پڑھیے، جائز آپ کے لیے، لیکن باقی اوقات کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی نے کہا ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت کی بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی دوسرے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حالت سفر میں مقیم جماعت کروا رہا ہے تو کیا ہمیں قصر ادا کرنی چاہیے؟ مقیم جماعت کرا رہا ہو تو ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے، وہ 4 فرض پڑھے گا، چاروں پڑھے گا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ میں مسافر ہوں، آپ مقیم ہیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ جیسے امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ امام نے تیسری رکعت پڑھی، پھر چوتھی پڑھی اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب امام نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرا تو انہوں نے ساتھ سلام پھیر لیا۔ اب بتائیے کیا اس نے امام کی پیروی کی؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے رہا جائے۔ امام کھڑا ہے، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، امام رکوع میں ہے، یہ بیٹھے ہیں، امام سجدے میں ہے، یہ بیٹھے ہیں، یہ کہاں کی اقتداء ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ خلاف سنت ہے۔ ایک طرف آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ چونکہ ہم پر 2 ہی فرض ہیں تو چنانچہ امام اپنا بنائیے یا خود امام بنیے، عمل کیجئے۔ جب تمہارا امام مقیم ہے، وہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھیے۔ البتہ ایک شکل، آدمی 2 رکعتیں گزر جانے کے بعد مسجد میں پہنچا، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، یہ 2 رکعتیں باقی ہیں، اس نے آ کر 2 رکعتوں کے ساتھ 2 رکعتوں کی نیت کر لی، سلام پھیر لیا، اس کی نماز ہو جائے گی، جبکہ افضل اس کے لیے بھی یہ تھا کہ 4 پڑھے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا امام مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، لہٰذا مقیم کے پیچھے مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ رہا قصر کا تو جو سنتیں نوافل ہیں وہ قصر کے کھاتے میں ڈال لیں، فرض پورے مکمل اس کے ساتھ پڑھیں۔ مسجد میں بغیر تحیت المسجد پڑھے کیا بیٹھ سکتے ہیں؟ آج سوال یہ بڑے مناسب وقت پہ ہے، یقین جانے مجھے تعجب ہوا، ایسے میں بیٹھا ہوا ہوں انتظار میں، میرا خیال ہے کہ ابھی جمعہ شروع نہیں ہوا، ایک صاحب اندر آئے، ایسے جیسے اب لیٹ آنے والوں کا حال ہوتا ہے، عموماً ہمارا بھی کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، آگے گزرتے چلے آئے، آگے جگہ تھی، ٹھیک ہے وہاں پہنچ گئے، آ کے پہلے آتے ہی بیٹھ گئے، جیسے آدمی کو تھکا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، آگے بیٹھ گئے، 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا ہوگا، مجھے بہت عجیب سا لگا، بیٹھے ایسے جیسے کوئی جگہ سیدھی کرنی ہے، فوراً اٹھے اور پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اب یہ بیٹھ کے پھر اٹھے، اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ اور یہ میرے سننے میں آیا ہے کہ کئی لوگوں کی عادت ہے، شاید ان کے یہاں کوئی مسئلہ ہوگا کہ 1 مرتبہ آ کے بیٹھنا ہے،
کوئی مسئلہ ہے کسی کے یہاں کہ سنت کی خلاف ورزی کرنے میں انہیں کوئی ثواب ملتا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے. اور بعض روایت میں یہاں تک کہتا ہے والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا ہے تب بھی مسجد میں آؤ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جاؤ. یہ آ کے پہلے بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ عمل خلاف سنت ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.